عثمان اللہ خٹک صاحب سوال پوچھتے ہیں، حکومت کی مساجد پر پابندی عوام کیا کرے؟ پاکستان میں حکومت نے باجماعت نماز پر پابندی لگا دی ہے، اس صورت میں عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام الناس کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہاں بعض لوگوں کی طرف سے صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا جا رہا لوگوں کو۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس موقع پر کہ اگر مسجدوں میں آنا ہی بند کر دیں گے تو اللہ کا عذاب اور زیادہ ہم پر آنا شروع ہو جائے گا، اور مسجد ہی ایک واحد ذریعہ ہے جہاں جا کے ہم دعائیں مانگ کے اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہیں جو وبا کی صورت میں ہم پر آیا ہوا ہے، مسلط ہے۔ تو یہ کچھ جوشیلی باتیں ہیں جو دلائل کی روح سے کمزور ہیں۔ ہمیں وباؤں کی صورت میں اور پریشانیوں کی صورت میں اللہ سے رجوع کا حکم ہے۔ رجوع گھر میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی خاص حکمت سے لوگوں کے فائدے کے لیے حکومت مسجدوں میں آنے پر پابندی لگا دے تو یہ حکومت نے کوئی اسلام دشمنی میں یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لوگوں کی صحت کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ اور ہمارے پاس شریعت میں اس کی مثال موجود ہے کہ شریعت نے بہت سے اعذار کی بیس پر جماعت کی نماز کو ساقط کیا ہے ہم سے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں شریعت نے لوگوں کی رعایت کی ہے۔ تو جب شریعت نے لوگوں کی رعایت کر دی ہے، جس پر میں بہت تفصیل سے ایک بیان ریکارڈ کروا بھی چکا ہوں، اس میں دلائل بھی دی ہیں، جب شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر ہم شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اب رجوع کہاں ہوگا؟ اس کے بارے میں اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ مسجد میں آ کے بھی رجوع کر سکتے ہو، گھر میں بھی رجوع کر سکتے ہو۔ اور دوسری طرف ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ کن کن اعذار کی وجہ سے آپ مسجد میں آنے سے شرعاً معذور ہیں۔ تو ان اعذار میں شریعت نے بیماری کو بھی بتایا ہے کہ خوف ہو، مال کا خوف ہو، جان کا خوف ہو۔ اور ایک جان کا خوف ذاتی ہوتا ہے، ایک اجتماعی خوف ہوتا ہے۔ بہت اسپیڈ کے ساتھ یہ جماعت کی نمازوں کے ذریعے یا مذہبی اجتماعات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ پھیل سکتا ہے، بلکہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جن کنٹریز نے کراؤڈ پہ پابندی نہیں لگائی تھی وہ آج تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں بہت تیزی سے موتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شریعت کی حدود کے اندر رہ کر فیصلہ کرنا ہے، اپنے جذبات سے ہم نے فتوے نہیں دینے ہیں، اپنے جذبات سے ہم نے فیصلہ نہیں کروانا ہے۔ تو ہم نے شریعت کی رخصت پر عمل کرنا ہے، اور گھر میں آپ رہ کے تضرع کریں، آہوزاری کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہ طریقہ ہے وبا کو ٹالنے کا، اور ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں جو ڈاکٹر حضرات ہمیں بتاتے ہیں۔ اور اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ جو ہے وہ توبہ استغفار کے لیے چند وظیفے تو انہوں نے متعین کر لیے ہیں، یہ پڑھو صبح، یہ پڑھو دوپہر، یہ پڑھو شام، یہ پڑھو، مگر توبہ حقیقت میں کرنے کے لیے شاید ہم لوگ تیار نہیں ہو رہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ۔ بھائی گناہ چھوڑیں اپنی زندگی سے۔ اگر آپ کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، اگر آپ کو زنا کی عادت ہے اس سے توبہ کریں، اگر آپ کو ٹک ٹاک پر بیہودہ چیزیں اپلوڈ کرنے کی عادت ہے کسی لڑکی کو تو اس سے توبہ کریں۔ وہ کوئی خواتین جو بے پردہ گھوم رہی ہیں اس عمل سے توبہ کریں، وہ جھوٹ سے توبہ کریں، رشوت لینے سے توبہ کریں، چغلی سے توبہ کریں۔ اور ان چیزوں سے ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس ایک چند مخصوص کلمات ہم میں سے ہر شخص نے رٹ لیے اور وہ اس کو بس دہرا رہے۔ وہ بھی دہرائیں، دعائیہ کلمات ہیں، ان میں برکت اللہ نے رکھی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مصیبت کے مواقع پر قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن خود اسی کلمات میں بنانا ہے کہ اللہ کا واسطہ اٹلی میں، ایران میں اور امریکہ میں جو حالات بننا شروع ہو گئے۔ میرے کچھ ریلیٹیو ہیں جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، آئے تھے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے اور احتیاط نہیں کی انہوں نے، اور آج ہاسپٹل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ملتا ہے نہ کچھ مل رہا ہے، اور نہ میں ہمیشہ صفائیاں کرتا ہوں گورنمنٹ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے۔ علماء تو پوری کر رہے ہیں ذمہ داری، ڈاکٹر تو بہت زیادہ پوری کر رہے ہیں ذمہ داریاں، لیکن گورنمنٹ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے۔ لیکن جتنے لا بنا رہی ہے اس کو تو فالو کر لیں ہم، اپنے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے۔ تو اس لیے جو اچھا کام ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اور زیادہ سختی کرے اس معاملے میں، لوگوں کو ڈھیل نہ دے۔ ہم ابھی پیچھے ہیں اٹلی اور چائنا سے، اٹلی اور امریکہ سے، ابھی ہمارے وہ حوالے حالات نہیں ہوئے ہیں۔ اگر یہ احتیاط نہ رہی تو ساری دنیا کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھیانک حالات ہو جائیں گے۔ تو ابھی سے پابندیوں پر عمل کیا تو شاید ہم کچھ اس پہ کنٹرول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔